بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ یہ آڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں محترم جمال بھائی کے لیے، لیکن صرف جمال بھائی کے لیے نہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب کے لیے ہو سکتی ہے، عوام کے لیے، عوامی ہے، لیکن پارٹیکولرلی میں ان کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ گو کہ میں نے آپ کو، جمال بھائی، آپ کو سنت، امر اور قدر سے متعلق ویڈیوز شیئر کی ہیں، تاہم میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو مزید کلیئر کر دوں۔ سنت کا مادہ ہے سین نون نون، یہ باب نصرائی عنصروں سے آتا ہے۔ یہ لفظ کثیر المعنی ہے، اس میں سے ایک معنی خصلت اور عادت کے بھی ہیں۔ یہ اس کے بنیادی معنی ہے، خصلت اور عادت، اور یہ ہمیشہ ذوی العقول ہی کے لیے ہوتی ہے، عقل والوں کے لیے، حیوانات اور جمادات کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ حیوانات اور جمادات کی نہیں ہوتی، حیوانات کی ہوتی ہے جبلت، انسٹنکٹ، اور جمادات کی ہوتی ہے قدر، پیٹرن۔ لیکن عربی میں دونوں کو قدر ہی کہا جاتا ہے، قدر جمع اقدار ان کہا جاتا ہے۔ سنت کے اندر یہ دو عناصر لازمی ہوتے ہیں، ایک اپنی مرضی، اپنی ولنگ، کام کو کرنا اپنی ولنگ سے، اور ایک عادت، یعنی جب کرے ایسا ہی کرے، اس عادت کو چھوڑے نہیں، جب کرے ایسا ہی کرے، یہ اس میں لازمی ہوتا ہے، یہ پایا جاتا ہے۔ یہ روش کو چھوڑے نہ، روش کو پکا کر لے، یہ اس میں لازمی ہے۔ اسی لیے ان آیات میں حرف لا کی بجائے لن لگا ہوا ہے، لام اور نون لگا ہوا ہے، جو مضارع پر آ کر مستقبل کے معنی دیتا ہے اور اس میں شدت پیدا کرتا ہے۔ ولن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا، جتنے بھی سنت کے آیتیں ہیں اس میں یہی ہے، آپ کبھی اللہ کی اس روش میں تبدیلی نہ پاؤ گے، یعنی کرتا بھی ہے اور کرے گا بھی۔ ولن تجدہ، تم نہیں پاؤ گے کبھی بھی، کرتا بھی اور کرے گا بھی، روش کو چھوڑے گا نہیں، وہ جب کرے گا ویسے ہی کرے گا۔ اچھا جی، کرتا بھی اور کرے گا بھی، ایسا ہی کرے گا۔ یہ صفت صرف عاقل با اختیار ہی کی ہوتی ہے، یہ روش، کہ روش نہ چھوڑنا۔ اسی لیے قرآن میں یہ لفظ ہمیشہ یا تو اللہ کے روش کے لیے آیا ہے، اور یا پھر کافروں کے روش کے لیے، بس اللہ کے روش اور کافروں کے روش، کسی نیک اور صالح آدمی کے روش کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہے نا، جیسے نبی کی سنتیں، رسول کی سنتیں نہیں، کہاں سے آ گئے ہیں؟ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نبی کی نہیں ہے، نہ محمد کی اور نہ کسی اور کی، کسی نبی کی کوئی سنت نہیں ملے گی آپ کو، اس لیے کہ صالح آدمی کی یہ روش ہوتی ہی نہیں ہے کہ اپنی روش کو پکا کر لے، یہ صالح آدمی کی صفت نہیں ہوتی ہے، کسی بات پر اڑ جائے۔ صالح آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ جب اسے اپنی غلطی نظر آ جائے، وہ ریئلائز کر لے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، یہ اس کی روش ہوتی ہے، کیونکہ غلطی کا امکان تو ہر شخص ہے نا، ہر شخص ہے سوائے اللہ کے۔ کسی بھی انسان کے قول و فعل کو اس لیے اللہ نے حجت نہیں ٹھہرایا، اسی لیے نہیں ٹھہرایا کہ وہ حجت ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو غلطی کا امکان ہے، ایون نبی کیوں نہ ہو، نہیں ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے۔ کافر ہوتا ہی وہ ہے جو ہر صورت میں اپنی روش پر ڈٹا رہتا ہے، اڑ جاتا ہے، کفر پر اڑ جاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے وہ، چاہے اس کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ میں غلط ہوں، پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے اس کی روش کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنت کہا ہے، غلط ہو یا صحیح، اس پر اڑا رہتا ہے وہ۔ اور اللہ کی اپنی روش، اس نے اپنی روش کو سنت اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے ہاں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، اس کی روش تو غلط ہوتی ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے، لہٰذا وہ اس اعتبار سے سنت ہے وہ۔ سنت کی یہ تعریف آپ کے سامنے آ گئی، یعنی جب کرے ایسا ہی کرے، اپنی روش کو چھوڑے نہیں۔ اور اللہ کے سنتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ویڈیو میں، اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، مزید سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی سے کہ آپ کافروں سے کہہ دیں کہ اگر
ان جنتا ہو، ان لگا ہوا دیکھیں شرطیہ، یہ شرطیہ، ان جنتا ہو، اگر یہ باز آ گئے اپنی روش سے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر باز آ گئے تو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہیں یہود ہو پھر یہ آ گیا، یہ انہوں نے دوبارہ ویسا ہی کیا، یہ باز نہ آئے اور روش پر اور دوبارہ ویسا ہی کیا، تو پھر اللہ کی روش ایسے لوگوں کے ساتھ یہ رہی ہے کہ پھر وہ دہرائی جائے گی، اللہ کی روش دہرائی جائے گی، فقط مزت سنت الاولین، تو پھر اللہ کی سنت بھی جو ہے وہ اسی طرح دہرائی جائے گی، جیسا پچھلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا رہا کہ ہر دھرم لوگوں کے ساتھ جو پیچھے اللہ تعالیٰ کرتا رہا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت پھر دہرائی جائے گی ان کے ساتھ اگر باز نہ آئے جی۔ یہ 33/61 اور 8/38 گویا کہ اللہ کی ایک سنت مشروط ہے، سنت مشروطہ، لوگوں کے کرتوت سے جیسا کہ تم کرو گے اللہ ویسے ہی تمہارے ساتھ کرے گا، یہ اس کی سنت ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے۔ دوسری سنت اس کا ذاتی طرز عمل ہے، وہ انسان سے مشروط نہیں ہے، وہ انسانی اعمال سے مشروط نہیں۔ اللہ جو کام نبی پر لازم کر دیتا ہے کہ اس سے یہ کام لینا ہی لینا ہے، اس پر فرض کر دیا ہے، یعنی لازم کر دیا لینا ہی لینا ہے، تو پھر اس پر لگے ممانعات کو دور بھی کر دیتا ہے، وہ کام پھر ہو کر ہی رہتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی پکی روش ہے کہ جو وہ ٹھان لے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا 33/31 اللہ کی یہی پکی روش رہی ہے سابقہ لوگوں کے ساتھ بھی، اور اللہ کا امر تو بندھا ہوا ہے اللہ کی قدر سے جو پورا ہونا ہی ہونا ہے، جسے مفعول بننا ہی بننا ہے، مقدور بوزن مفعول، قدر مقدورہ، مقدور بوزن مفعول، وہ اس کو ہونا ہی ہونا ہے، وہ رک نہیں سکتا۔ اوپر 33/61 اور 62 اور 8/38 میں آپ دیکھ آئے ہیں کہ اقوام اپنے کیے کا نتیجہ کس طرح بھگتتی ہے، اقوام اپنے کیے کا نتیجہ کس طرح بھگتتی ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی پڑھتے رہے ہیں آپ جگہ جگہ پر کہ کسی قوم کو پتھروں سے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو طوفان میں غرق کر دیا گیا، کسی کو چنگاڑ نے آ دبوچا، زمین و آسمان سے عذاب اور پتھر اور ان پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑے۔ یہ اللہ کی روش آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں قرآن میں، بس اس کی انٹرپریٹیشن بعض لوگ مختلف کر دیتے ہیں کہ یہ سب نیچر کے تھرو ہوتا ہے، نیچرلی ہوتا ہے، یہ سب نیچر کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ اس کی یہ اس کی توجہ پیش کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو نیچری کہا جاتا ہے، تو وہ اس کی یہ توجہ پیش کرتے ہیں کہ یہ نیچر کا حصہ ہے، اور میں نے یہی کو سمجھانا ہے قرآن کے ذریعے کہ یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے کرنٹ آرڈرز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرنٹ آرڈرز ہیں، جسے امر کہا گیا ہے، جس کو امر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہد ہے، نگراں بن کر بیٹھا ہوا اس کا اشیاء کائنات پر، اشیاء کائنات کو عذاب بنا کر مسلط کر دیتا ہے اپنے امر کے ذریعے سے۔ امر اللہ کا وہ آرڈر ہے جو قدر کے اوپر ہنگامی طور پر لاگو ہوتا ہے، قدر کے اوپر ہنگامی طور پر لاگو ہوتا ہے۔ اب ایک آیت ملاحظہ کیجئے، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ یہ آیت ملاحظہ کیجئے، کہتا ہے وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کے ساتھ کھڑی رہے گی، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اب آگے اس میں ایک اہم نقطہ ہے، ذرا توجہ سے، یہ نکات کوئی بھی واضح نہیں کرتا، یہ میں کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ دیجیے گا۔ پھر آگے کہتا ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ 45 یہ تجزا فعل مجہول ہے، اور اس پر یہ لام کی لگا ہوا ہے، لتجزا لام کی لگا ہوا ہے، جو کام کی غرض و غایت اس کی وائی آف اٹ بیان کرتا ہے، یہ لام کی۔ زمین و آسمان کو اس لیے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کے کرتوت کا بدلہ دیا جائے۔ دیکھیں صاحب،
ذرا غور کیجیے آیت پر. یہ لام کیا ہے؟ یہ حقیقت کھول رہا ہے کہ لتجزا کل نفس بما کسبت. 45 کے 22 سے آیت. یہ اس آیت سے بھی کان دبا کر گزر جاتے ہیں سارے، حالانکہ بہت بڑی حقیقت کھول رہی ہے یہ آیت. قوموں کے عمل کا بدلہ اس کائنات کے ایکشن کے ذریعے. یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کون کتنا ملوث ہے، کس کو بچانا ہے، کس کو لپیٹنا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کائنات کس طرح بدلہ دیتی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے. یہ تو آپ کے سامنے آ گئی کہ لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے اس کے ذریعے سے. یہ بدلہ کس طرح دیتی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے، اور کس کے کہنے پر کرتی ہے یہ بھی دیکھیں گے. کرنٹ آرڈرز پر کرتی ہے یا کسی صاحب پر لگے مدے پیٹرن پر کرتی ہے یہ بھی دیکھیں گے. زمین و آسمان کی کل اشیاء اللہ کی مطیع ہیں، تمام جاندار بھی، ملائکہ بھی. مطیع یعنی جمادات، حیوانات اور ملائکہ تینوں، یہ سب اللہ کے مطیع بلا شرط. مطیع بلا شرط، اسی کے لیے لفظ سجدہ آتا ہے. مطیع بلا شرط ہیں، اور یہ ذرا سا بھی غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. 16 کی 49 ڈرتے رہتے ہیں اس رب سے جو ان کے اوپر مسلط ہے. اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 16 کی 50. اور وہی کچھ کرتے ہیں اور کریں گے جو ان کو امر کیا جاتا ہے اور امر کیا جائے گا. دونوں افعال مضارع کے ہیں، یفعلون بھی اور یؤمرون بھی. دونوں افعال مضارع کے ہیں، یفعلون بھی اور یؤمرون بھی، جو حال اور مستقبل کے لیے ہوتے ہیں. حال میں بھی چلتے ہیں، مستقبل میں بھی چلتے ہیں. ماضی کے کسی حکم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ماضی کا نہیں ہے. یہ حال اور مستقبل، حکم دیا جاتا ہے، حکم دیا جائے گا، وہی کچھ کرتے ہیں، وہی کچھ کریں گے. ماضی کا نہیں، یہ حال کی بات ہے. جو امر اللہ کرے گا کرنٹ آرڈر میں وہ بجا لائیں گے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کائنات کو ان کی پرماننٹ ڈیوٹی جو قدر کہلاتی ہے اس امر کے ذریعے سے اس پر مینول چلانا شروع کر دیتا ہے. قدر کے اوپر امر حاوی ہو جاتا ہے، ایمرجنسی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. پرماننٹ آرڈر جو اس کو دے رکھا ہے کسی بھی اشیاء کائنات کو، تم نے یہ کرنا ہے، وہ لگے بندے اصول پر چل رہی ہے. وہ اس کے پھر ہنگامی حالت میں اس کو مینول پر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی پرماننٹ ڈیوٹی سے، قدر سے ہٹا کر مینول پر لگا دیتا ہے. امر کے ذریعے اسے مینول پر چلانا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ نوح کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نوح کی سرکش قوم سے کہتا ہے تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور وہ عذاب ان کے لیے دائمی بن جائے گا، اس لیے کہ یہاں تباہ ہو جائیں گے، یہاں کا عذاب پھر آخرت کا عذاب دائمی بن گیا. وہ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب ہمارا امر آ گیا. دیکھیں امر کے اوپر فوکس رکھیے آپ، امر کس طرح کام کرتا ہے. جب ہمارا امر آ گیا اور تنور جوش مارنے لگ گیا. امر آیا، تنور جو ابل پڑا. امر آیا، تنور جو اس کی ڈیوٹی تھی روٹین کے مطابق چلنے کی، وہ ختم ہو گئی، ابل پڑا. وہ تنور ابل پڑا. 11 کی 40. پھر وہ کمانڈ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کمانڈ دیتا ہے نوح کو، اور لوگ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے، پورا آگے چل رہا ہے. پھر بیٹا سرکشی پر اتر آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. تو نوح کہتے ہیں لا عاصم الیوم من امر اللہ. پھر دیکھو امر آ گیا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں. 11 کی 43. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ امر کرتا ہے اشیاء کائنات کو کہ اے زمین اب تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان بس اب تھم جا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور یوں اللہ کا امر پورا ہو گیا. 11 کی 44. دیکھیں کہ اللہ کی کرنٹ کمانڈ، کرنٹ آرڈرز، امر کس طرح کام کرتا ہے اس کائنات پر. اور وہ آیت کے اشیاء کائنات
ہم نے حق کے ساتھ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگوں کے کرتوت کا بدلہ دے، کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے کرتوت کا بدلہ دیا جائے 45 کی 22 پھر پڑھ لیجئے دوبارہ نکال کر، 45 کی 22، 16 کی 49، 16 کی 50 سے ساری بات کلیئر ہو رہی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اشیاء کائنات کو فوری اور ہنگامی آرڈر کس طرح جاری کرتا ہے کہ اب تو یہ کر، جب وہ ہنگامی صورتحال ختم ہو جائے تو پھر امر ختم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اسی روٹین پر آ جاتے ہیں دوبارہ سے۔ دلائل کا تو انبار لگا ہوا ہے، لیکن قلب سلیم رکھنے والوں کے لیے، ضد اور ہٹ درمی کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ تمام دلائل میں بیک وقت رکھ بھی نہیں سکتا ہوں نا ایٹ اے ٹائم، یہ انسانی کمزوری ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے، مجھ میں کچھ زیادہ ہی ہے، میں کمزور آدمی ہوں۔ اب یفعلون ما یؤمرون 16 کی 50، یفعلون ما یؤمرون 16 کی 50 کا جو ترجمہ محترم پرویز صاحب نے کیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ لکھتے ہیں کہ اس لیے جس راستے پہ انہیں لگایا گیا ہے، ان اشیاء کائنات کو، اس لیے کہ جس راستے پہ انہیں لگایا گیا ہے وہ سر جھکائے اسی پر چلتی رہتی ہیں۔ دیکھا جناب، نے غور نہیں کیا ہوگا نا، یہ تو مسئلہ ہے۔ اب ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی پرویز صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ کر کیا دیا آپ نے؟ ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ جس راستے پہ انہیں لگایا گیا ہے، جس راستے پہ انہیں لگایا گیا ہے، یہ کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ راستے پر لگایا گیا ہے تو یہ تو ماضی کا صیغہ ہو گیا، ماضی۔ یہ یوں کہہ لیں کہ جو حکم دیا گیا ہے، ان کو جو حکم دیا گیا ہے تو یہ تو ماضی کا صیغہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے تو عربی کا فعل اومرو آنا چاہیے تھا، اومرو یہ ماضی کا ہو گیا، آنا چاہیے تھا۔ جو ان کو حکم دیا گیا ہے، جو ان کو امر کیا گیا ہے، اومرو آنا چاہیے تھا، لیکن آیت میں تو مضارع مجہول ہے، یؤمرون امر کیا جاتا ہے، حال میں کیا جاتا ہے۔ تو پرویز صاحب کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اللہ کی غلطی پکڑنے کی؟ ایسی کیا آفت آ گئی تھی؟ اللہ نے حال کا صیغہ استعمال کیا تو حال ہی میں رہنے دیتے نا۔ یہ تو بس نہیں چلتا کہ قرآن کے الفاظ پر بس نہیں چلتا، ورنہ قرآن کے متن کا بھی وہی اشر ہوتا جو بائبل کا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس مہارت سے قرآن کے بیانیے کو موڑنا کیا بھول سے ہوتا ہے؟ یہ کیا بھول ہے؟ بھول کہلائے گی یہ؟ اور ایک جگہ نہیں، ہر جگہ انہوں نے یہ کچھ گل کھلائے ہوئے ہیں، ہر جگہ۔ ایک صفحے پر 20 نکال دوں گا میں، ایک صفحے پر صرف۔ مجاز کے معنی کو کہیں حقیقی میں لے لیا اور کہیں حقیقی معنی کو مجاز میں لے لیا۔ کسی ضابطے کسی قاعدے کی کوئی پابندی نہیں کرنی نہیں ہے، ضرورت کیا ہے؟ پوچھنے والا تو جو کوئی نہیں ہے، مفہوم کی آڑ میں کرتے رہتے ہیں سارے کام۔ یہ مفہوم کی آڑ میں سارا 2 نمبر دھندا چل رہا ہے۔ یہ ساری ہی باتیں یکدم تو سامنے نہیں آ سکتی نا۔ کوئی کہتا ہے یار چلو ایک جگہ ہو گیا، ایک جگہ نہیں بھائی، سینکڑوں جگہ بتاؤں گا میں، جگہ بتاؤں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایٹ اے ٹائم تو نہیں ہو سکتا نا، وقت کے ساتھ ساتھ ہی یہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ کتنی پرفیکٹ پلاننگ کی گئی ہے، کتنی پرفیکٹ پلاننگ، اس پر تو میں سلوٹ کرتا ہوں محترم پرویز صاحب کو۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک زرداری سب پہ بھاری، میں کہتا ہوں کہ ایک پرویز سب سے تیز۔ میں اس تحقیق کو زیرو سے لے کر چلا ہوں اور اینڈ تک پہنچا ہوں، زیرو سے لے کر چلا ہوں اور اینڈ تک پہنچا ہوں، اگر کوئی سننے کو تیار ہو، لیکن وہ بتدریج سامنے آئے گا، لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آئندہ میں حقیقی اور مجازی کے اصول بیان کروں گا کہ کس طرح حقیقی معنی لیے جاتے ہیں، کس طرح مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ وہ اصول کے تحت ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہے مجازی لے لے، جس کا دل چاہے حقیقی لے لے، ایسا نہیں ہوتا۔
اصول کے تحت، اور فوکس کروں گا پارٹیکولرلی نار کے اوپر. نار چونکہ ہمارا جو ہے وہ مباحثہ بھائی صاحب سے جو چل رہا ہے وہ فی الحال نار ہے، تو نار پر فوکس کروں گا انشاءاللہ، اور ضمنی باتیں اور بھی بہت ساری آ جائیں گی اس کے اندر. چلیے، والسلام.